بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الاکرام اجمعین وبارک وسلم۔ خیر الناس من ینفع للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ درس نظام شریعت میں میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے خواب کے تعلق سے بیان کریں گے۔ اور پچھلی نشست میں آپ نے جو ہے خواب کے تعلق سے سماعت فرمایا کہ جس سے خواب بیان کریں وہ کیا کرے، اور جھوٹا خواب جو ہے بیان کرنے کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے آپ نے جو ہے سماعت کیا۔ ناظرین محترم، یہ یاد رہے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ذہن نشیں رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب جو ہے وہ وحی ہوا کرتے ہیں، وحی ہے الہی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مالک کونین سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد نماز فجر فرمایا کہ تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا نہیں، فرمایا لیکن میں نے دیکھا ہے، میرے پاس دو آدمی آئے، یعنی کہ حاضرین نے عرض کیا کہ نہیں، لیکن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور ہاتھ پکڑ کر زمین شام کی طرف مجھے لے چلے، تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور ایک کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا ہے، اس بیٹھے ہوئے کے جبڑے میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ چیرتا ہوا گدی تک پہنچتا ہے، پھر نکال کر دوسرے جبڑے میں داخل کرتا ہے، اس وقت تک پہلا جبڑا اصلی حالت پر آ جاتا ہے، پھر اس سے نکال کر اس میں اور اس سے نکال کر اس میں، یہی عمل جاری رہتا ہے۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے، تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ چلیے، چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا تھا، یعنی کہ چت لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سر کے قریب کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، اس کو لیٹے ہوئے کے سر پر اس قدر زور سے مارتا ہے کہ سر کو چل جاتا ہے، پھر پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے، اس وقت تک سر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، پھر پتھر سے سر کو کچل دیتا ہے، پھر سر اپنی اصلی حالت میں آتا ہے جب تک وہ پتھر اٹھاتا ہے، یہی عمل جو ہے مسلسل جاری ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چلیے، چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ایک تندور کی مانند ایک غار دیکھا جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے بہت کشادہ تھا، بہت جو ہے پھیلا ہوا تھا، اس میں آگ جل رہی تھی، اندر کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں جن کے جسم میں جو ہے کپڑا نہیں تھا۔ آگ کے شعلے جب بلند ہوتے تو وہ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ غار کے منہ تک پہنچتے اور شعلوں کے پس ہونے سے پھر اندر چلے جاتے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلیے، چنانچہ چلے یہاں تک کہ خون کی نہر پر پہنچے، اس میں ایک آدمی تھا اور ایک آدمی کنارے پر جس کے سامنے پتھر پڑا ہوا تھا، اندر والا آدمی کنارے کے قریب پہنچ کر جب نکلنا چاہتا تو یہ کنارے والا اس قدر زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا کہ جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا، پھر وہ کنارے کی طرف نکلنے کے واسطے آتا، پھر پتھر مارتا، یہی عمل طرفین سے، یہی عمل جو ہے مسلسل جاری تھا۔ میں نے پھر دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہے آگے چلیے، چنانچہ چلے حتیٰ کہ ایک سرسبز باغ میں پہنچے، اس میں ایک بڑا درخت تھا جس کی جڑ میں ایک بوڑھے آدمی اور کچھ بچے تھے۔ اس درخت کے قریب ایک آدمی آگ جلا رہا تھا،
میرے دونوں ساتھی مجھ کو لے کر اس درخت پر چڑھ گئے اور درخت کے درمیان ایک مکان تھا، درخت کے بیچ میں ایک مکان تھا، اس میں مجھ کو داخل کر دیا۔ ایسا خوبصورت مکان میں نے نہ دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان مرد تھے، بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ پھر مجھ کو اس مکان سے نکال کر درخت کے اوپر چڑھائے اور ایسے مکان میں داخل کیا جو اس سے بہترین تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے رات بھر گھمایا، بتاؤ میں نے جو کچھ دیکھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے جبڑے چیرے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، بڑی جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص تھا، اور وہ جھوٹا ہے کہ جھوٹی بات کہہ دیتا تھا، سننے والے اس کی بات کو اوروں سے بیان کرتے، وہ دوسروں سے، یہاں تک کہ دنیا بھر میں پھیل جاتی، قیامت تک اس پر یہی عذاب کیا جائے گا۔ اور جس کا سر کچلا ملاختہ فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، نہ رات میں اس کی تلاوت کی، نہ دن میں اس کے احکام پر عمل کیا، قیامت تک اس پر یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جن کو اس غار میں ملاختہ فرمایا تھا، یہ وہ مرد عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں زناکاری کی تھی۔ اور جس کو خون کی نہر میں ملاختہ فرمایا، وہ سود خور تھا، جو سود کھایا کرتا تھا، مسلمانوں سے بیاج کھایا کرتا تھا، وہ شخص ہے۔ اور اس بڑے درخت کی جڑ میں جو بوڑھے آدمی تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے پاس جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولادیں ہیں۔ اور درخت کے قریب جو صاحب آگ جلا رہے تھے وہ مالک خازن جہنم ہیں، وہ جہنم کے دروگا ہیں۔ اور جس مکان میں آپ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا مکان ہے، اور یہ مکان شہیدوں کے واسطے ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ فرشتوں نے پھر فرمایا، وہ جو دو شخص تھے جن کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے، آپ سر اٹھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو ایک سفید ابر نظر آیا، اور ان دونوں نے عرض کیا کہ یہ حضور کا مقام ہے، یہ مقام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو تاکہ میں داخل ہو جاؤں۔ عرض کیا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب پوری ہو جائے گی تو اس میں آپ تشریف لے آئیں گے۔ ناظرین محترم، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہے کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے اس درس سے ہمیں یہ درس ملا اور یہ نصیحت ملی اس بات سے کہ جھوٹے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، اور زناکاری کا کیا انجام ہے، جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم فرمایا، نہ رات میں اس کی تلاوت کی، نہ دن پہ اس پہ عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ اس جو بھینکر عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو خواب انبیاء علیہ السلام کو آتا ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو علم نافع، خیر کثیر عطا فرمائے، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔